سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہہ سکتے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے پر نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی پرچہ ہے، عرش پر چرچا ہی چرچا ہے. تو آپ کہیں گے سبحان اللہ تو انشاءاللہ زلزل صاحب کے اور میرے نام کا جنت میں درخت لگا دیا جائے گا. تو یہ تو عرس کی محفل ہے، یہاں پر ہم برکت حاصل کرنے آئے ہیں. جب بھی کوئی شعر پسند آئے ثنا خان اپنی حاضری کا آغاز کرے، جب اختتام کرے تو آپ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کے جذبے کو سلام کرتے بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بلال قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. دعا کرتا کہ اللہ پاک ہمارے بلال بھائی کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو آئیے ہمارے درمیان خطیب رسول سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا حامد رضا مہدی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، اور آپ سربراہ بھی ہیں، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سربراہ نہ کہا جائے بلکہ خادم میں درود و سلام کہا جائے کہ آپ درود و سلام سے بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں. اور الحمدللہ آپ کا پورے پاکستان میں ایک درود و سلام کا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے. تو آئیے اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے. فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور تمہارا ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. تمہارا ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. تمام بھائی محبت سے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے. میرے آقا کی ذات پر عمیر، میرے آقا کی ذات پر عمیر، میرا اللہ درود بھیجتا ہے، میرا اللہ درود بھیجتا ہے. کہ جب درود پاک پڑھا جائے اس فکر و خیال کے ساتھ، اس خلوص و اخلاص کے ساتھ، اس جلسوئی اور نسبت کے ساتھ، اس عقیدت اور محبت کے ساتھ، اس جذبے اور ایمان کے ساتھ. اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ یقین کامل کا حصول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پڑھا ہوا درود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت کر رہے ہیں. بلکہ یہی نہیں، پڑھنے والے ہر غلام کا چہرہ بھی پہچان رہے ہیں. بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم غریبوں کے آقا پہ بہت دو، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ دو، اونچی بینی رفعت پہ لاکھوں سلام. یہ تیرا چہرہ، یہ تیری زلفیں، یہ تیرا چہرہ، یہ تیری زلفیں، یہ صبح آقا، یہ شام آقا، درود آقا، سلام آقا، سلام خیر الانام آقا، سلام خیر الانام آقا. کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑے طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑے. اور سنو جو نام حبیب خدا، سنو جو نام حبیب خدا، تو درود پڑھو. ہے سب کو فیل اسی نام کا، ہے سب کو فیل اسی نام کا، درود پڑھو. اور یہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے درود و سلام کی بارش، یہ ہو رہی ہے درود و سلام کی بارش. وہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا، درود پڑھو. اور فضا میں گونج رہی ہے، فضا میں گونج رہی ہے وہ قدسیوں کی ندا، فضا میں گونج رہی ہے وہ قدسیوں کی ندا. وہ آ رہی ہے فلک سے صدا، درود پڑھو. وہ آ رہی ہے فلک سے صدا.
درود پڑھو، اور دکھوں نے تم کو جو گھیرا تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا تو درود پڑھو، ہے حاضری کی تمنا تو درود پڑھو، ہے حاضری کی تمنا تو درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں آپ کے لیے کہتا ہوں سبحان اللہ کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مل کر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور چند لوگ دل ہی دل میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تو میں 4 مصرے پیش کرنے لگا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا حامد رضا مہدی صاحب کے مائک حوالے کرنے لگا ہوں۔ 3 مصروں کے بعد جب میں نے 4تھا مصرع پیش کرنا ہے تو میں کہوں گا کہ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ اپنی مرضی کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا تو بلند کریں گے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہاتھ بھی بلند ہو جائیں، ہاتھ بلند ہو یا نہ ہو، سبحان اللہ کی صدا ضرور بلند ہونا چاہیے کہ کہیں پہ خطوط سے حب کے پیام جاتے ہیں۔ پہلا مصرع، کہیں پہ خطوط سے حب کے پیام جاتے ہیں، کہیں پہ خون سے اپنے کلام جاتے ہیں، کہیں پہ خطوط سے حب کے پیام جاتے ہیں، کہیں پہ خون سے اپنے کلام جاتے ہیں، اور یہ بارگاہ رسالت کا ہے فیضان لوگوں۔ 3 مصرے ہو گئے، اب 4تھا مصرع پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ بارگاہ رسالت کا ہے فیضان لوگوں، ارے بغیر ٹیلی فون کے درود و سلام جاتے ہیں، بغیر ٹیلی فون کے درود و سلام جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں بہت تھوڑے سے شور بہت مچاتے ہیں، درود نہیں پہنچتا، سلام نہیں پہنچتا، اصال ثواب نہیں پہنچتا۔ الحمدللہ ہمارا درود بھی پہنچتا ہے، اصال ثواب بھی پہنچتا ہے، اور سلام کا جواب بھی آتا ہے۔ الحمدللہ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور اس کو بیان کرنے تشریف لے کر آ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ حامد رضا مہدی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے علمی اور روحانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محبت سے آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ محبت سے بابا کے بلند جوشی پڑھی جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب احترام اللہ صدر کرام حقیقت و رہبر شریعت حضرت اللہ سید محمد شفیع قادری جیلانی دعوت برکات مالیہ اور انتہائی واجب احترام تمام شناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بزرگ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں
खानगाह महबूबिया के तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बुजुर्गों को दिल में हर साल की तरह इस साल की बड़ी अकीदत, मोहब्बत, खलूस के साथ आज इस खूबसूरत महफिल का अहतमाम किया है। आज इस महफिल को जो ख़ास तौर पर निस्बतें हासिल हैं, पहली निस्बत नवासे रसूल जरगोश बतूल सैयदुल अस्लिया बेदोश मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत है। और दूसरी निस्बत हुज़रतुल अत्किया हुज़ूर क़िबला सैयद मोहम्मद अब्दुल करीम हज़वेरी अल-मारूफ मदनी बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उर्स की निस्बत हासिल है। मुझे आखिर को हुक्म मिला था 11:30 बजे का, मैं अपने वक्त से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हो गया। मेरी आदत है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो वक्त में मैं उससे पहले पहुँचूँ और अपने वक्त की मैं इजाज़त ले लूँ। लेकिन जब आया तो माशाअल्लाह तिलावत हो रही थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम हाफिज़ बिलाल साहब को सुना। अल्लाह ताला मैं चाहता हूँ बाकी जितनी भी हम आप अच्छी फरमाइश सबको बरकत अता फरमाए। मुख्तसर वक्त में तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरे चंद बातें आपकी गोश गुजार करनी है। गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए अगर आप मोबाइल छोड़ दें और छोड़कर चंद लम्हे तवज्जो के साथ अता फरमा दें। निस्बत बहुत बड़ी है जिसके लिए ख़ास तौर पर मुझे हुक्म दिया गया कि हमने इनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने का शर्फ हासिल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ahhirakum तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि नबी के घर वालों से हर गलती को दूर कर दे और तुम्हें पाक कर सुथरा कर दे। यह करीमा जब नाज़िल हुई हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि यह करीमा मेरे घर में नाज़िल हुई तो महबूब अलैहिस्सलाम ने, मैं जो नाम ले रहा हूँ अगर आपके सीनों में ठंड पहुँचे तो हल्की हल्की आवाज़ आपकी मेरे कानों तक पहुँच जाए। मैंने बगैर तमहीद के गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत दी और उसमें मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला को लिया। दूसरा जो नाम ले रहा हूँ हमारे तो लायक ही नहीं कि हम उनका नाम ले सके, और मैं हमेशा समझाने के लिए कहा करता हूँ कि जब ये नाम आए पहले ही अदब से सर भी झुकना चाहिए और पलकें भी झुकनी चाहिए। तो कहते हैं क्यों कहते हैं, इसलिए अभी से आदत बना लें, जब कलमा शर्त में ऐलान होगा तो हमें सोचना भी पड़ेगा पहले से गलती जो क्यों। दूसरा नाम है सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा महबूब अलैहिस्सलाम ने दावत किया। रोई के शहजादे हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन्हें जाकर दिया। अल्लाह करे कि जुमले आप तक पहुँच जाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और हुजूर ने जो इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। अहले बैत का नाम बड़ा वसी है। महबूब अलैहिस्सलाम सारी अज़वाज सब अहले बैत अतार में शामिल हैं। आले अब्बास, आले अकील, आले जाफर, आले अली, ये सब अहले बैत हैं। मैं धीमे धीमे जुमला कह रहा हूँ, अगर ठंड पहुंचे तो आपकी थोड़ी थोड़ी आवाज यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। सारी अहले बैत पहले आपके सामने तफसील के साथ खुलासा का नाम देंगे। सारे शान वाले हैं, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्तबा और मकाम पंजतन पाक को अता फरमाया है वो किसी और को अता नहीं फरमाया। चादर मुबारक में 4 हस्तियों को लिया, हुजूर क्या फरमाया ये मेरी अहले बैत है। और ये भी साबित करता चलूं कि 4 हस्तियां जब हुजूर इनमें शामिल हो जाए तो इन्हें पंजतन पाक कहा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती वाज़िबानु रिस्सा व ताहिरहum तत्हीरा, अल्लाह इससे हर पलीती को दूर कर दे, उन्हें खूब पाक और सुथरा कर दे। ये खुद दुआ फरमा रहे हैं।
اور میرا یہ دل کہتا ہے کہ حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ ان سے پلیدی کو دور کر دے. اللہ نے ان سے پلیدی کو بھی دور کر دیا ہے اور پلیدوں کو بھی دور کر دیا. پاکوں کا ذکر ہے پاک بھی کر سکتے ہیں. محبوب علیہ السلام آج چونکہ خاص طور پر یہ ساری رات کی ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے رہے تو یقیناً کہ رات ختم ہو سکتی ہے. اہل بیت کا ذکر تو مکمل نہیں ہو سکتا لیکن بالخصوص چونکہ وقت کے دامن میں بھی گنجائش ہے. خاص طور پر ہمیں آج خراج عقیدت و محبت پیش کرنا ہے محبوب علیہ السلام کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور آج اس رات تشمہ آج ان کا یوم ہے اور اس لیے میں چاہوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ ان کے غلام و مقتے بن کر بیٹھے. سخیوں کا ذکر ہے کہ سید الاسقیاء کا لقب ہے اور یہ تو ایسے سخی ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت مسائل آئے. وہ کچھ عرض کرنے لگا تھا, ابھی بات کی نہیں اس نے, ابھی بات کرنے لگا تھا کہ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جو کچھ ہے گھر میں لا کے سب دے دو. وہ گھر میں دیکھا تو 10,000 درہم موجود تھے, اس نے لا کر دے دیے. اور اب وہ جو سائل تھا وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کی بڑی کرم نوازی کہ آپ نے نواز دیا ہے لیکن کم سے کم میری بات تو پوری سن لیتے. میں جو بات آپ سے عرض کرنے لگا تھا آپ نے تو میری پوری بات ہی نہیں سنی, اس سے پہلے کرم فرما دیا. میں دھیمے دھیمے کہہ رہا ہوں آپ کی مزاج کو دیکھتے ہوئے اللہ کرے میرے جملے آپ تک پہنچ جائیں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تم جانتے نہیں ہمارا تعلق بالخصوص قدسیہ کے ساتھ ہے. ہم علی کے شہزادے ہیں اور سید پاک کے لخت جگر. ہماری یہ تربیت کی گئی ہے کہ جب سائل چل کر تمہارے پاس آ جائے اس کا سوال بعد میں پورا ہو, اس کی جھولیاں پہلے بھر گیا. آج ہم اس سخی کے ذکر میں بیٹھے ہیں اس لیے مقتے بند کر بیٹھے. کچھ آتے تماشائی بند کر اور کچھ آتے تمنائی بند کر. تماشا دیکھنے والے سے تماشا دیکھتے ہیں اور جو تمنائی ہوتے ہیں نا وہ جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ کوشش کریں کہ کل ہمارے گھروں میں کا ذکر ہو, دسترخوان گھروں میں سجے, اپنے بچوں کو بتائیں. کانفرنس کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو, ہمارے لوگوں کو پتہ چلے, ہمارے بچوں کو پتہ چلے ان کا تعارف کیا ہے, گھر میں ڈسکس ہو. اور یہ وہ ہستیاں ہیں ان کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے صرف میں ایک جملہ کہوں گا کافی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں ان کی عظمت اور شان سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک ان پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے ہماری تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی. شان و مقام کو بیان کر سکتا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ اسی طرح بڑی محبت سے ماشاءاللہ میری آواز پہنچ رہی اور آپ کی بھی بڑی آواز آنے لگی ہے, محبت سے چلیں گے تو میں گھنٹوں کی باتیں جلدی سے منٹوں میں آپ کو سمجھا کے آپ سے اجازت دے لوں گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نانا جان ہے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے تاکہ احساس ہو کہ ہم اپنوں میں بیٹھے ہیں. آج ہمارے یہاں تھوڑا سا ذکر اہل بیت تو اور میں کہا کرتا ہوں بھائی اللہ کرے سیج والوں کی طرف جو چاہتے ہیں درج کرنا ہو, کم سے کم اہل بیت اطہار کا اتنا تو ذکر کریں کہ کم سے کم ہمارے بچوں کو لگنے لگے کہ ہمارے نہیں سمجھا. اتنا تو ذکر کرو نا یار, ہمارے 9-10 ہوئی بس. سفر مظفر کا مہینہ ہے اور اہل بیت کا ذکر بات سمجھ آ رہی ہے. میں بڑے محبت سے اور بڑا سادہ میرا مزاج ہے, بالکل سادہ بات, بڑے کو بھی سمجھ آئے بچے کو. بزرگوں سے تو ہمیں دعا لینی ہے, آپ سے بات کر رہا ہوں. بات سمجھ آئے. تعارف اگر پھڑ مل رہی ہے تو ذرا محبت سے مجھے بار بار کہنا نہ پڑے. اور یہ بھی آپ اپنی نیکی میں اضافہ کر رہے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار کا ذکر سن کے جھوم رہے ہیں. تعارف یہ ہے کہ نانا جان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نامی جان ہے ام المؤمنین حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب ایک جملے میں کرتا ہوں آگے بڑھ جاؤں گا. نانا جان وہ ہے, اپنے بچوں کو بتائیے کہ حضرت سیدنا امام حسن کے نانا جان وہ ہے کہ جن پہ رب کا درود آتا ہے, اور نانی جان وہ ہے کہ جن پہ رب کا سلام آیا ہے. اور ان کے بابا جان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بابا جان وہ ہے کہ جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے, جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. امی جان وہ ہے جن کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ پوری ایک حیثی کا ذکر کرنے کے لیے راتیں چاہیے. میں بالکل سمیٹتا ہوں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ مختصر سا تعارف ہو جائے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں, کشاک کی توجہ چاہتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں. حسن, اگر حسن لکھا ہو آپ کی مرضی ہے, چاہے تو حسن پڑھیں چاہے تو حسن پڑھیں.
اگر حسین لکھا ہو آپ کی مرضی ہے، چاہے تو حسین پڑھے چاہے تو حسین پڑھے، یہ دونوں شہزادے ہیں ہی بڑے سونے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مشابہ کون ہے؟ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی محبوب علیہ السلام کی زلفیں دیکھنا چاہے تو میرے بیٹے حسن کو دیکھے، اگر کوئی محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھنا چاہے میرے بیٹے حسن کو دیکھے، اگر محبوب علیہ السلام کے رخسار مبارک دیکھنا چاہے میرے بیٹے حسن کو دیکھے، اگر کوئی حضور کی داڑھی مبارک دیکھنا چاہے میرے بیٹے حسن کو دیکھے۔ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما بین صدر الی راس، اگر سر سے لے کر ناف تک کوئی محبوب کو دیکھنا چاہے میرے بیٹے حسن کو دیکھ لے، ناف سے لے کر قدموں تک مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے۔ جہاں یہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی تصویر مکمل ہو جاتی ہے۔ اسلام کے پیارے شہزادے، اور پھر یہی وجہ ہے شاید حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر الرحمن نے فرمایا تھا سر ہم روز دیکھتے ہیں، مجمع روز دیکھتے ہیں، مجمعوں کے میں مجمعوں کا قائل نہیں ہوں کہ مجمع ہوگا تو گفتگو ہوگی، یہ اگر بیٹھ کے دو بندے بیٹھے بات کرنی میں کہتا ہوں تو دل درد رکھنے والے، دل تو سب کے پاس ہے، ہو کوئی عشق رکھنے والے، اس لیے تو میری ماں فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے جھکے سستے، یا عشق پیدا کرے، عاشقوں کا ذکر ہو رہا ہے، دو بندے بیٹھے ہوں درد والے، میں نے ان سے بھی بات ایسی کرنی ہے، اللہ کر کے میرے جملے پہنچ جائے۔ حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر الرحمن فرماتے ہیں، کہتے ہیں کھلتا ہی نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ، ہم کو دور سے آ رہا ہو نا تو ہم دیکھتے ہیں تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگا نہیں کہ فلاں صاحب ہے اور آپ کہہ رہے نہیں فلاں صاحب ہمیں لگے، میں نے کہا حضرت مجھے تو لگ رہا ہے یہ فلاں ہے، اور آپ نے فرمایا بالآخر آپ کی بات درست ہوئی، جیسے جیسے وہ قریب آئے تو وہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ تو آپ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے کہ صاحب فرماتے کھلتا ہی نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ، کوئی فرق ہو نصیب تو کچھ پتا چلے، تو ناخلی رشتہ اس کا ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ کرے اللہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ قرآن نے تو محبت کا ذکر کیا ہے، محبت وہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو جائے نا اگر وہ نہ ملے تو بندہ رہ جاتا ہے، لیکن جس سے محبت ہو جائے، میں سادہ سا ترجمہ اس کا عشق کر دیتا ہوں تاکہ نوجوانوں کو سمجھ آ جائے، لیکن جس سے عشق ہو جائے وہ نہ ملے تو پھر بندہ مر جاتا ہے۔ قرآن نے محبت کا نہیں اہل بیت سے محبت کا حکم دیا، اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے ہر لمحے کے ساتھ، جب تک نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلا اونچی آواز ہے اللہم صلی علی محمد وعلا، یہ آل محمد سے مراد کون ہے جن کو آج ہم سلام رکھتے ہیں؟ اللہ کرے میری بات کون ہے؟ محبوب علیہ السلام نے توجہ رکھیے گا اپنے دونوں شہزادوں کو لیا ایک مرتبہ، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین۔ ہم دونوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حسن بھی ہمارے ہیں حسین بھی ہمارے ہیں، ہاں ہم نے محرم میں ذکر کرنا ہو، سفر میں کرنا ہو، یا جب بھی ذکر کرنا ہے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ حسن بھی ہمارے ہیں اور حسین بھی ہمارے۔ محبوب علیہ السلام نے تب دیکھا اپنے دونوں شہزادوں کو پکڑا، حدیث پاک سنیے ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حبنی وحب هذین اباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری دونوں مجھ سے محبت کی، میری دونوں شہزادوں سے محبت کی، ان کے بابا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی، ان کی امی جان سیدہ پاک سے محبت کی، انعام کیا ملے گا؟ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کل وہ شخص میرے درجے میں میرا غلام بن کر میرے ساتھ ہے۔ بڑی کرم نوازی، اور فرمایا ذرا آج ان کی محبت میں چند لمحے گزر رہے ہیں نا، یہ بڑے قیمتی ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ واقعات کی طرف اشارہ دیتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹوں گا، توجہ رکھیے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نوجوان ذرا غور فرمائیں اور آپ نے یہ حدیث شریف سمجھ لینا اور اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے اور اللہ کو ڈاکٹر کی زبان میں تاثیر دے دے کہ آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤ تو پورا سال آپ بچ کرتے رہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی فرماتے رات کا پچھلا پہر تھا اور میں حاجت لے کر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کیا لے کر؟ کیا لے کر؟ دکھڑا عرضی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ فتنہ کچھ سال پہلے پیدا ہوا ہے، جس نے اللہ سے مانگے
صحابہ کرام تو اپنی حاجتیں ضرورتیں لے کر حضور کی بات کرنا ہے. اور حضرت اسامہ بن زید حضور کے بڑے لاڈلے ہیں. توجہ ہے. اور صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے, آوازیں نہیں لگاتے تھے, بلکہ حضور کی دہلیز پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے. دھیمے دھیمے جملہ کہہ رہا ہوں, درد والوں تک آواز پہنچ جائے گی, کیونکہ وہ صحابہ کرام تھے, وہ جانتے تھے کہ حضور جانتے ہیں. وہ بیٹھ جاتے تھے, وہ دہلیز پہ. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں اور کیوں نہ جاتے, پھر یہ میرے امام کا مہینہ بھی ہے. میرے امام فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اس لیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. اور پھر پیر صاحب بولے پیر نصیر الدین رحمہ فرماتے ہیں سرکار کا در ہے, در شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا اور حضور کی بارگاہ. اللہ کریم آپ سب کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا صدقہ جلد بعد مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. جو خوش نصیب ہو آئے نا حضرت مدینے شریف سے, اس سے خالی آپ پوچھیں نا مدینے شریف کے بارے میں, اس کے کس سے ختم ہی نہیں ہوں گے. ہر شخص وہاں یہی سمجھتا ہے کہ خاص مہمان ہے. ہر شخص کو یہ لگتا ہے, وہ کہے گا یار اس بات جو مجھ پہ کرم ہوا نا شاید کسی پر ہوا, میں ایسا سوچ رہا تھا ایسا کرم ہوا. اسید والوں کی خاص توجہ چاہتے ہوئے ذہن میں شعر آ گیا ہے, شاید ایک کمال کر دیا. حضور کی صحابت کی بات کی حضرت خاص آپ سے ذکر کر رہا ہوں. صحابت کا تذکرہ بھی ہے اور مانگنے کا سلیقہ بھی شاید نے ہمیں بتایا کہ مانگنا کیسا ہے, اور صحابت کا تذکرہ بھی کیا کہ حضور کی بارگاہ میں تو لا ہے نہیں. شاید کہتے ہیں دو جہاں آقا آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں. اللہ کرے شعر آپ تک پہنچ جائے. کیا گہری بات ہے, غور و فکر کیجیے ذرا اس پر. اللہ کرے بزرگوں کا صدقہ آپ تک کی بات پہنچ جائے. یقین اتنا ہے, کہتے ہیں یہاں تو منع ہے ہی نہیں, دو جہاں آقا آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں. اور پھر مانگا کیا, دو جہاں آقا آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں. آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ. آپ پھر میرے امام بولے بات بڑھ جائے گی, میں پڑھانا نہیں چاہ رہا, وقت تھوڑا ہے. پھر میرے امام فرماتے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اللہ کے میری بات کو ہر صحابہ کرام اپنی حاجتیں لے کر حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے رات کا پچھلا پہر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا, مل کر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اور رکھی ہے. جو میں اپنی حاجت لے کر گیا تھا وہ حاجت تو پوری ہو گئی, لیکن میں کیا دیکھتا ہوں, حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں چادر میں نا تھوڑی تھوڑی حرکت سی ہو رہی تھی. اسامہ بن زید بڑے حضور کے لاڈلے تھے, تو عرض کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کس پہر میں چادر مبارک میں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ایسے ہٹائی تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں, ایک طرف حضرت امام حسن ہے, دوسری طرف امام حسین. یہ محبت. اور اگلے جو جملے ہیں نا, میں ایک جملے میں ٹھہر اس لیے رہا ہوں, میں کوئی نہ مجھے خطابت آتی ہے تو اس کی محبت ہے. انہوں نے یاد فرمایا میں غالباً 15 سال کی حاضر ہوا تھا اور اسی عنوان سے ہم نے تفصیل سے کلام کیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کون اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آنا ہے. محبوب علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمایا نا, فرمایا اسامہ حاضانی کی بنایا, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں. جملوں پہ رہنا ہے, کرو کیا ہو یا کس کا کلمہ, آج آمی کی بنایا, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. پھر فرمایا یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پہلے فرمایا یہ میرے بیٹے, اور یہ حدیث کے الفاظ فرمایا یہ میرے بیٹے. اور آپ کا حدیث کے لیے میں نے پوری آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھا ان دو جملوں کے لیے کہ پھر محبوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. یہ حضور دعا فرما رہے, حضور دعا فرما رہے. غور فرمائیے حضور کی دعا, ذرا غور فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, آپ کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی تو کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی, گھر جاتے تھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. حضور کے خلاف بیٹھو ایک دفعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف ہوتی ہے, کوئی خاص نظر کرم فرمائیے. حضور نے دعا کی, ہاتھ اٹھائے تو حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی گھر کی طرف. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ابو ہریرہ کیا ہو گیا, اتنی جلدی ہے, کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی میں. حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں
میں جلدی سے اس لیے گھر جا رہا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا حضور کے بعد یقین ہے حضور نے جو دعا فرمائی. اب یہاں حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا کیا ہے؟ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. میں ٹھہروں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں اتر جائے تو چیخو پکار کا نام نہیں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائیں، اہل بیت اطہار کے مقام کو سمجھے خدا کے لیے. حضور کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ حضور کے شہزادے کا ذکر ہے. یہ وہ شہزادے ہیں کہ کبھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی انہیں سینے سے لگاتے ہیں، کبھی انہیں کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی حضور انہیں چومتے ہیں، کبھی حضور انہیں سونگتے ہیں. تو حضور سونگ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر حضور مدینے میں کہیں بھی تشریف فرما ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا. مدینے کی گلیوں کی خوشبو ہی بتا دیتی حضور کہاں تشریف فرما ہے. جن کی اپنی خوشبوؤں کا یہ عالم ہے وہ حسن حسین کو سبحان اللہ. پھر میرے امام نے قلم اٹھایا اور فرمایا کیا بات رضا اس سب اسلام قلم زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. حضور نے اتنی محبت. اور یہ کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں کہ حضور نے سجدے لمبے کر رہے ہیں، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، اتنے شمار واقعات. میں کتنی روایتیں آپ کے سامنے رکھا. یہ وہ دو شہزادے ہیں جن کے لیے میرے محبوب علیہ السلام سجدے بھی لمبے کر رہے ہیں. حضور قیام میں ہو یہ شہزادے آ جائے تو حضور اپنے قدم مبارک کو اٹھانا فرما دیتے. سجدے میں ہو یا آ جائے تو حضور اپنے سجدے لمبے کر دیتے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اپنے جن کے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہو یہ دونوں شہزادے کا پہلے آگے بڑھ کے سینے سے لگا. اور آج ہم ان کا ذکر کریں تو فوراً بولنے لگے وہ بھی سفر میں اتنا ذکر. ہماری تو ہر محفل میں ہر سانس کے ساتھ محبت فرض ہے. اب حضور نے جو دعا فرمائی نا ذرا غور فرمائیے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہر میں اللہ کرے کہ دعا تک پہنچ جائے. حضور دعا فرما رہے اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. یہ میں نے بھی آدھا ترجمہ کی ہے اور اگلی آدھی دعا کا ترجمہ پورا کروں گا. میں دیکھوں گا آپ کے چہروں کی طرف زیارت بھی کروں گا اور دیکھوں گا آپ کہاں تک آواز پہنچتی اور کون اس کو سمجھ پایا ہے. حضور کی دعا فرما رہے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما. حسنین کلمہ کی محبت رب کا محبوب بنا دیتی ہے. دل سے محبت کرے دکھاوے کی نہیں. محبت جب ہوتی ہے محبت میں ایک نام لے رہا ہوں میں چاہتا ہوں ذرا جلوے سے استقبال کیجیے گا مجھے کہنا نہ پڑے دوبارہ. میں چاہتا ہوں یہ دور تک کیسے جائے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. نہیں کتنا بڑا نام ہے میں نے کہا نا مجھے کہنا نہ پڑے. اٹھیے وہاں. ہماری تو گفتگو کا آغاز ہی ان سے ہوتا ہے جو پہلے نمبر پر اپنے عقیدوں کو بھی درست کرنا ہے. عقیدے درست ہوں گے تو عقیدے بھی ٹھیک رہیں گے. جاگ رہے ہیں اور عقیدتیں ٹھیک رہیں گی تو عقیدے درست رہیں گی. آئیے سمجھ رہے میں نے جو نام کیا نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. علماء کرام فرماتے ہیں حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف سیدنا صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو پلڑا سیدنا صدیق اکبر کا بھاری ہوگا. چھوٹی ہستی کا نام ہے. میں کہہ رہا ہوں شاخ کی توجہ چاہتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی ہستی. آج لوگوں نے چند ٹکوں کی خاطر بکواس کرنا شروع کر دی. صحابہ اہل بیت میں پیار نہیں تھا, صحابہ اہل بیت میں محبت نہیں, نہ صحابہ اہل بیت سے الگ ہے نہ اہل بیت صحابہ کرام سے الگ ہے. یہ دونوں ایسے ہیں. قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ کفار پر بڑے سخت ہیں, یہ آپس میں بڑے بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے. اس کی جھلک صرف آپ ایک مثال سے دکھانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے اپنے بچے اتنے پیارے نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بچے پیارے نہیں, اس کو بچے پیارے نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ سمجھانے کے لیے ذرا غور فرما. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرما رہے فرمایا مجھے اپنے بچے اتنے پیارے نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بچے پیارے نہیں, کہا مجھے اپنے بچے اتنے پیارے نہیں جتنے مجھے مصطفیٰ کے شہزادے پیارے نہیں. یہ
से उससे मोहब्बत करके दिखाए। अब कोई मुंह बना के बैठा हो कहती हम भी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत है तो उसका इजहार भी तो करना चाहिए ना, उसका इजहार भी तो होना। हवा चलती है तो बड़े हरकत करते हैं, पता भी तो चले ना। हजरत उस्मान बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस शरीफ के रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक्त के खलीफा अमीर हैं। आप असर की नमाज पढ़ा के बाहर तशरीफ लाए, कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चे पर आपकी नजर ठहर गई और उस बच्चे का नाम है हजरत सैयदना इमाम हसन। आप आगे बढ़े, आप चाहते तो सिर्फ हाथ चूम लेते, माथा चूम लेते, प्यार करते। हजरत इमाम हसन उम्र के एतबार से छोटे ये कभी नहीं समझा सके। मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं चल रहे आप, मैं इसलिए बहुत स्लो चल रहा हूँ, मेरा अपना एक मिजाज है। ये छोटे कभी नहीं, मैंने सात जुमला का उम्र के एतबार से छोटे हैं, उम्र मुबारक होती है, हम है, ये छोटे कभी नहीं है। तो वो है चलते चलते मस्जिद नबी में आ जाते हैं तो बड़े बड़े साहबा भी मोहब्बत में खड़े होते, हुजूर फरमाते हैं रास्ता छोड़ दो, देखते नहीं जन्नत के मालिक तशरीफ लाते। जहां रात को हम पूरी रात, हमको याद जन्नत में नफिल पढ़ने के लिए भी पूरी रात इंतजार करना पड़ता है, पूरा दिन 2-2, 4-4 घंटे ऐप के जरिए से आप 2 नफिल पढ़ने के लिए बंदा 6 घंटे से लाइन में लगा हुआ है। और यहाँ के बड़े फख्र से बताता है कि यार मैंने रियाजुल जन्नत में 2 रकात नफिल पढ़े। भाई साहब समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जहाँ हम सजदा करने को तरस रहे हैं, किसी तरह बस एक दफा मौका मिल जाए नफिल पढ़ने का, ये जो रियाजुल जन्नत है ना, ये हजरत इमाम हसन हुसैन के खेल में का गिराउंड रहा। समझिए जरा उनके मकाम। हजरत सिद्दीक़ अकबर से प्यार नहीं किया, आप बोल सके तो मोहब्बत से इस्तेमाल कीजिएगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े और हजरत इमाम हसन को उठाया, उठाकर अपने कांधों पे बिठाया। मौला का नाम हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु की मौजूदगी का सहाबा किराम में हजरत अली मुस्कुरा रहे और कुछ सहाबा किराम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर से कहा क्या बात है, अली के बेटे को कांधों पे उठाया हुआ है, क्या बात है, अली के बेटे को कांधों में उठाया हुआ है। हजरत सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा के फरमाने लगे भाई मैं तो वही कर रहा हूँ जो सारी जिंदगी मैंने मुस्तफा को करते हुए देखा, जो सारी जिंदगी मैंने मुस्तफा को। जब सहाबा किराम से पता चला कि अहले बैत की शान क्या है, हसन हुसैन की शान क्या है, मैंने सिर्फ छोटी सी झलक दिखाई। आप एक नाम और देता हूँ, बात को फरमान की तरफ लाओ। इस नाम का मतलब मोहब्बत से इस्तेमाल कीजिए जिस नाम से सल्तनतें कामती हैं, अमीर मोमिनीन, इमाम उल मुत्तकीन। अब तो समझ जाइए मुराद रसूल, पता चलेगा यार ये सुन्नियों की महफिल है, ये तो पता चले ना ये सुन्नियों की महफिल है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जाग रहे हैं आप लोग। आप आले गरीब बदाइन फतह हुआ माल बेशुमार वाक़यात हैं, मैंने इसकी अर्ज़ किया, मैं बिल्कुल समेटता हुआ बढ़ रहा हूँ। बदाइन फतह हुआ माले गनीमत में तक़सीम फरमा रहे हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले आपने दोनों शहजादों को बुलाया और दोनों शहजादों को 1000 दिरहम दिए। कितने? ऊंची आवाज से। कल बच्चों को बताना है आपने और अपने घर में दस्तरखान सजाने। हम दस्तरखान सजाएंगे, उन्हें जरूरत नहीं है, हमारे घरों में बरकतें उभरेंगी। बच्चों को बताना है कि बेटा ये वो शहजादे हैं कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब माले गनीमत तक़सीम फरमाया तो सबसे पहले शहजादों को बुलाया, 1000 दिरहम दिए और बाकी सबको 5-5। यहाँ तक कि अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को 500 दिरहम बेटे थे ना, बोलने लगे बाबा सब आपने दोनों शहजादों को 1000 दिरहम दिए उम्र के एतबार से। फिर वो जुमला कहूंगा कि उम्र के एतबार से छोटे, मैं नगर में भी आया था लेकिन छोटा था, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मैं हुद में था, हुनैन में था, तबूक में था, सारे गज़वात में हुजूर के साथ रहा। हक मेरा ज्यादा बनता था, आपने 1000 उन्हें दिया, मुझे 500 दिया। ये हसद नहीं है, ये रश था। पूछना चाहते थे, उमर के बेटे हैं, पूछ रहे हैं ताकि बाबा सारी दुनिया को बताएं कि वजह क्या है। और हजरत उमर चाहते तो फरमा देते बेटा घर चलो, घर की बात में समझा दूंगा तुम्हें, मजमे में सवाल करने की क्या जरूरत है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु लंबा चौड़ा खुतबा नहीं दिया, 2 जुमलों में बात खत्म कर दी। बेटे पूछ रहे बाबा क्या बात है, 1000 दिया, मुझे 500 दिया। एक ही जुमला हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, मुस्कुरा के फरमाने लगे इनके बाबा जैसा बाप ले आओ, तुम्हें भी 1000 दिरहम दे दूंगा, इनकी मां
سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ جب صحابہ سجاد سے پیار کریں پھر ہمیں کس طرح محبت کرنی چاہیے؟ خدا کے لیے اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے۔ میرے امام کا ماننا ہے بہت سے لوگوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں، بات کرتے کیا محبت، آپ محبت کی بات کرتے اعلیٰ حضرت سے بھی اتنی محبت کی۔ میں کہتا ہوں میرے امام اہل سنت اللہ ان کی تربت کروڑوں رحمتوں کی باری فرمائے، انہوں نے صرف مودت کی تفسیر نہیں لکھی بلکہ عملی طور پہ مودت کر کے لکھی۔ پڑھے تو صحیح نہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بابا جان کا نام ہے نقی علی خان، کیا نام ہے؟ نقی علی خان، اور ان کے والد ہیں رضا علی خان، ان کے والد ہیں قاسم علی خان، ان کے والد ہیں اعظم علی خان، ان کے والد ہیں سعادت یار خان، ان کے والد ہیں سعید اللہ خان۔ آپ کا تعلق افغانستان ضلع قندھار سے ہے۔ یہ میں نے سلسلہ آپ کے سامنے رکھا ہے نا، اگر آپ کو 12 اماموں کا تھوڑا سا بھی تعارف ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نقی علی، رضا علی، قاسم علی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان کا نام ہے حسینی بیگم۔ نہیں یہاں بولنا کام ہوتا ہے، جن کی ماں حسینی ہے، نہیں سمجھا سکتا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے، میں بہت کچھ چھوڑ کے بیٹھا ہوں، جلدی سے جاتا ہوں کہ بات ختم اسی پہ ختم کر دیں میرے بات۔ ذرا غور فرماؤ، ماں حسینی ہے، بابا نقی علی، دو شہزادے، ایک ہے حامد رضا خان، ایک ہے مصطفیٰ رضا خان رحمہ۔ آپ کی 5 صاحبزادی ہیں۔ بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم آپ تک پہنچ جائے، اس کو کھول کے بڑی دیر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں جلدی سرچ کرتا ہوں۔ پہلے بیٹی کا نام ہے مصطفی بیگم، میں اعلیٰ حضرت کی شہزادی کا نام بتا۔ دوسری بیٹی کا نام ہے مرتضی بیگم، تیسری شہزادی کا نام ہے کنیز حسن۔ ہم نے تو اپنے بچوں کے نام سے نہیں رکھے، بات کرتے اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کو مسجد کی امام ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ نام کیسے رکھے۔ یا پھر یوں کہوں کہ بڑے بڑے خطیب بھی جب اعلیٰ حضرت پہ گفتگو کرنے لگتے ہیں تو زبان لڑکھڑاتی ہے، بڑے بڑے دانشور جب امام کی قلم اٹھاتے ہیں تو قلم صاف چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو علم کا کوئی ماریہ ہے کہ دستارے کے چھوٹی ہستی کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ اب جاگ رہے ہیں تو ذرا غور فرمائے، مصطفی بیگم، مرتضی بیگم، پھر کنیز حسن، چوتھی شہزادی کا نام رکھا کنیز حسین۔ پھر نام لے رہا ہوں، 5واں جب نام دوں گا نا، جو اہل بیت سے پیار کرنے والے بیٹھے اور اپنے امام سے بھی پیار کرتے ہیں، میرے امام نے ہمیں عادت کرنا سکھایا۔ ہم عادت سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ دیکھا نا کہ سفر کا مہینہ اور 25 سفر پوری دنیا میں میرے امام کا عرس مبارک ہوا، ساری دنیا میں دھوم مچی، سیدی اعلیٰ حضرت کی تربت میں کروڑ محبوب ہماری جمع کیوں پیار کرتا ہے؟ میں نے جس طرح آپ تعلق افغانستان ضلع قندھار سے تھا، تو ہم یہاں بیٹھے گھوم رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا نام آتے ہی آپ کے چہروں پہ رونق سی آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سیدی اعلیٰ حضرت سے اس کی پیار کرتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں حضور سے پیار کرنا سکھا دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ مصطفی بیگم، مرتضی بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین۔ یا تو سیدی اعلیٰ حضرت کوئی ہاتھ جوڑے میں میں نے، یا تو نام رکھنے نہیں آتے، یا پھر آپ مانے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت کیا ہے، ایسے محبت کسے کہتے ہیں۔ 5ویں شہزادی کا آپ نے نام رکھا کنیز حسنین۔ جیسے کہ محبت کی طرح آپ ذکر کرتے ہیں، اللہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں ساتھ محبت، مودت، جس طرح بستی کو پانی سے مودت ہے، پانی سے نکالو تو مر جاتی ہے نا ایک دفعہ، پھر اس کو کاٹتے ہیں دوسری دفعہ مر جاتی ہے، پھر مسالہ لگاتے ہیں تیسری دفعہ مر جاتی ہے، پھر اس کو مارتے ہیں پکاتے ہیں چوتھی دفعہ مر جاتی ہے، پھر ہم اس کو چباتے ہیں 5ویں دفعہ مر جاتی ہے۔ سخت سردی میں اگر رات میں تو بار بار پانی مانگے تو اس سے پوچھو کہ خیریت کیا وجہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں مچھلی کھا کے آیا،
کوئی سمجھنے والا سمجھ جائے گا 5 دفعہ مرنے کے بعد بھی اس کی مبدت پانی سے ختم نہیں ہوئی، پیٹ میں جا کر بھی وہ پانی ایسی محبت ہے۔ اللہ کے پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں محبوب علیہ السلام کی سچ محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی طرف سے الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم صحابہ کرام سے جو محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، اور اہل بیت اطہار کا ذکر ہو تو کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ۔ ہماری ایک عام صحابہ ہے تو ایک عام اہل بیت ہے۔ اللہ کریم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کا یہ ہماری سعادت ہے، ہماری طبقات ہے کہ ہم کی شان بیان کریں، ہمارے لیے سعادت اللہ ان کے ذکر سب کے ہمارے والدین کی آپ جتنی بھی آپ تشریف فرما اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ان بزرگوں کا اور شاء اللہ ان کی غربت میں رحمتوں کی بارش فرمائے۔ حضور قبلہ سیمت آتر ہجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور اس مبارک کسی مہینے میں، اور جن بزرگوں کا حضور قبلہ مدنی بابا رحمت اللہ علیہ کے اس مبارک سے بناتے ہیں ان کا تعلق حضور قبلہ سیمت آتر ہجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے خاندان سے، اور آپ کو پتا ہو کہ حضور قبلہ سیمت آتر ہجویری رحمت اللہ تعالیٰ جو خود ایک بہت بڑی ہستی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا تعارف مختصر یہ ہے کہ آپ امام حسن کی اولاد سے، باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ دوسرا داتا ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یہ فرمان ہے کہ اگر میں داتا صاحب کے دور میں ہوتا تو میں خود بھی داتا صاحب کا مرید ہوتا۔ وہ داتا ہجویری رحمۃ اللہ علیہ وقت نہیں میں اس پہ کلام کروں، آپ نے جہاں ظاہری علوم حاصل کیے، آپ کا تعلق بھی افغانستان اللہ غزنی سے لاہور تشریف لائے، ظاہری علوم حاصل کی، کئی مشاہد سے ملاقات، آپ خود مرید ہیں شیخ ابو الفضل بن حسن قطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور وہ مرید ہیں حضرت شیخ علی حسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور وہ مرید ہیں حضرت ابو بکر شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور وہ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور وہ مرید ہیں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور سری سکتی مرید ہوئے حضرت سیدنا معروف کرشی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت معروف کرشی مرید ہیں حضرت ابی تائی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت داؤد تائی مرید ہوئے حضرت ابی بجوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت ابی بجوی مرید ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت حسن بصری نے ریک فیض پایا مولا کا نام حضرت علی شریف خدا۔ ہمارے بزرگوں کو یہ سمجھ لینا بات ہے، الحمدللہ نسبتوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نسبتوں کا احترام کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کی فرمائشیں اس لیے میں نے یہ ذکر کے ساتھ جوڑ دی ہے تاکہ مختصر وقت میں پیغام چلا جائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور یقیناً ہوئی ہوں گی، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم محبوب علیہ السلام کے صدقہ مجھے معاف فرمائے، اللہ آسان کو شاد و باد رکھے، خدا اللہ صاحب کا سایہ اللہ تعالیٰ سب پہ سلامت رکھے، اور خصوصیت میں زندگی عطا فرمائے، اور خاندان مخدومیہ کے جتنے بھی نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، معاملین ہیں، محبین ہیں، پیار کرنے والے ہیں، مریدین ہیں، جس نے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے اس کو محفل کو سجانے میں، اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ سب کو دارین کی برکتیں اور بھلائی نصیب فرمائے۔